الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شوال المکرم کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا. یہ مہینے جو اب شروع ہو رہے ہیں یہ مہینے حج کے مہینے کہے جاتے ہیں. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں. تو اب یہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں حج کے اوپر سے آپ حضرات کے سامنے کہوں. اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کی تو اس کے لیے آیت اتاری ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اللہ نے فرض کی لیکن اس آیت میں نماز کی فرضیت کا حکم ہے لیکن اللہ کا نام نہیں آیا. اسی طرح روزے فرض کیے، روزے کے بارے میں آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے. روزے فرض کیے گئے. یہاں پر بھی اللہ کا نام نہیں آیا. اسی طرح زکوٰۃ فرض کی گئی. کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ فرض کی گئی لیکن یہاں پر بھی اللہ کا نام نہیں آیا. نماز فرض کی گئی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کا نام نہیں آیا. کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، اللہ کا نام نہیں آیا. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ فرض کی گئی، اللہ کا نام نہیں آیا. لیکن جب حج فرض کی گئی تو سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے استعمال کیا، یوز کیا، وہ ہے اللہ کا لفظ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. پارہ نمبر 4 پہلے پیج کے اوپر یہ آیت ہے. وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، علی الناس حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو وہاں جانے کی.
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے انکار کیا، جس نے حج نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، انکار کیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے ہمارا، ہم چاہے حج کرے یا نہ کرے، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ اب یہاں پر ذرا تفسیر کے اندر جاتا ہوں، اس لفظ کو دیکھو ذرا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کیا زبردست اللہ نے استعمال کیا لفظ اللہ، وَلِلَّهِ، حج ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سب سے پہلا لفظ اللہ نے استعمال کیا حج کے بارے میں، وَلِلَّهِ، ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے حج کر رہے ہیں، اللہ کے لیے حج میں جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وَلِلَّهِ، اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا مطلب وَلِلَّهِ، حج میں جائیں گے تو مشقت بھی بہت ہوگی، تکلیفیں ہوگی، تو یہ تکلیفیں ہم برداشت کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مشقت کو برداشت کریں گے، وَلِلَّهِ۔ جیسے کہ تکلیف جب انسان سوچ لیتا ہے کہ جب مجھے تکلیف تو ہوتی ہے جب حج میں جاتا ہے انسان کہ بھائی احرام باندھنا ہے، کیونکہ ہم یوز تو نہیں ہوتے، یہاں ایک چادر ڈالی، یہاں پر ایک چادر پہن لی، اور نہ ٹوپی پہنو نہ پگڑی پہنو، کچھ نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، صابن نہیں لگا سکتے، بہت ساری پابندیاں ہیں، تو یہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب انسان سوچ لیتا ہے یہ مشقت میں برداشت کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو ملنے جا رہا ہوں، جب کسی بڑے کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو بھی تکلیف آئے انسان برداشت کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی یہاں پر بادشاہ آ جائے، کنگ آ جائے، ہمیں پتا چل جائے بھائی پانکو میں آج کنگ آ رہا، تو صبح سے لوگ بیٹھ جائیں گے چاہے کتنی ہی تکلیف ہو۔ چلو بادشاہ کی بات، اب تو یہاں کوئی آتا نہیں، کوئی اور ایگزامپل بتاؤں، اگر ہمیں اسائلم بنانا ہو، ریفیوجی بنانا ہو، تو صبح میں کتنے بجے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ہے، کتنے لائن لگتی ہے پریٹوریا کے اندر میں، لیکن انسان چاہتا ہے کہ میرا کسی طرح اسائلم پیپر بن جائے، اگر پیپر بن گیا تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑے، وہ خوشی سے برداشت کر لے گا کہ بھائی مجھے یہ جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے، تو اس کے لیے انسان تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کو ملنے جا رہے ہیں تو وہ مقصد کیا؟ اللہ مل جائے، اگر وہ سامنے ہے تو یہ تکلیف ہمیں تکلیف محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل آئے تھے، ماشاءاللہ آپ ساتھ میں تھے نا، تو بہت اتنے ابھی جوبک میں بھی گیا تھا، جوبک اتنے لوگ تھے، اتنے لوگ بیچارے، کتنے لوگ باہر کھڑے تھے صرف سن رہے تھے۔ اب 2 گھنٹے تک صرف کھڑے رہنا اور تکلیفیں برداشت کرنا، کیوں بھائی؟ ایک مولانا آ رہے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کے بیان کو سننا ہے، تو کسی طرح میں اس کے بیان کو سن لوں، ان کو مل لوں، تو انسان تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وَلِلَّهِ۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ میں نے بہت کھول کر ایگزامپل دے کر سمجھایا تاکہ سارے لوگ سمجھ جائیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے حج ہے، حج البیت، حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، حج البیت بیت اللہ جانے کا ارادہ کرنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ ایک بات اور بتاتا ہوں یہاں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ناس کا معنی ہے لوگ، ناس لوگ کو پیپل، in English language is called people and in Arabic language is called ناس، in Urdu language لوگ۔ تو حج کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے تو نہیں۔ تو اللہ نے ناس کیوں کہا؟ علی الناس، علی المؤمنین کہنا چاہیے کہ مومنین پر حج ہے، لیکن کہا ناس، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ۔ سبحان اللہ،
عجیب، اللہ نے کہا ارے میرے سارے بندے میری ملاقات کے لیے آ جاؤ، چاہے وہ مومن ہو یا مومن نہ ہو، وہ بھی کلمہ پڑھ کر میری ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر حج ہے، لوگوں پر اللہ کی ملاقات کرنا، لوگوں پر۔ All people come and meet me, even they are mu'min or kafir. Even they are kafir, they must read kalima, come, read kalima, become Muslim and come to meet me. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس لیے کہا علی الناس، لوگوں پر میری ملاقات کرنا، حج البیت، بیت اللہ کا ارادہ کرنا۔ اب حج بھی ہے تو کس کے لیے؟ مومنوں، اور مومنوں میں بھی کس کے لیے؟ مالداروں کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے، اور وہ بھی صحت مند ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، حج نہیں، لیکن پھر بھی کہا علی الناس، سارے لوگ آ جاؤ۔ پھر قید لگائی من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو طاقت رکھتا ہو، اگر نہیں آ سکتے چلو بھائی کچھ نہیں، جو مالدار ہے، جن کے پاس پیسے ہیں وہاں جانے کے لیے اور حج کر سکتے، من استطاع کم از کم وہ تو آ جاؤ۔ اگر پھر بھی لوگ نہ جائے تو کیا فرمایا؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پیسے اللہ نے دیے پھر بھی حج نہیں کریں گے، کہاں میں نہیں جاؤں گا، سارے بہانے نکالتے رہیں گے، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، میں محتاج نہیں ہوں، میں بڑا بے نیاز ہوں، غنی عن العالمین، ارے سارے جہانوں کا بادشاہ ہے وہ محتاج نہیں، محتاج ہم ہیں۔ ہم کیسے محتاج ہیں؟ ایک عجیب بات بتاؤں، ایک حکایت آج ایک کتاب میں پڑھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت لکھی ہے، کہا اللہ تو بے نیاز ہے نا، ہم فقیر ہے، محتاج ہے، اوکے، جو بھی انسان وہاں حج کے لیے جائے گا بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور ایک عجیب اور بات پڑھی، سب روزانہ اللہ تبارک و تعالی 120 رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے بیت اللہ کے اوپر، کتنی؟ 120 رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، اور پوری دنیا میں آسمان سے جتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے تو کس پر آتی ہے؟ بیت اللہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر، پھر وہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ بیت اللہ۔ تو جو بھی انسان حج کے لیے جائے گا وہاں پر سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے بیت اللہ کے سامنے، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگ ایک ہی نظر آئیں گے۔ کوئی بادشاہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بادشاہ ہے، کوئی کنگ بھی پتہ نہیں چلے گا کنگ ہے، سارے لوگ ایک ہی نظر آتے ہیں بیت اللہ کے سامنے، سارے لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ سارے بھکاری ہیں، سارے بےگر ہیں، ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے سامنے سارے ہاتھ پھیلائے ہوئے، سارے لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ سارے لوگ محتاج ہیں، صرف اللہ ایک غنی ہے، مالدار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہم اسی لیے قرآن میں فرمایا یا تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا۔ ہمیں مانگنا ہے، کسی بھی مالدار سے نہیں مانگنا۔ اسی لیے معطی جمیل نے علماء کے بیان میں ایک عجیب بات بتائی، کہا چندہ بھی لینا ہو تو غریب سے لینا، مالدار سے مت لینا۔ چندہ بھی لینا ہو تو غریب، یہ مالدار ہے نا، کبھی بھی سنائے گا آپ کو، کبھی بھی سنائے گا۔ مخلوق سے نظر ہٹ جائے، مخلوق کی جیب پر نظر نہ ہو، ہماری نظر ہو تو صرف اللہ کے اوپر ہو۔ اگر پیسے کی ضرورت پڑے، چاہے تمہیں فروٹ بھی لے کر بیچنا پڑے تو بیچو، لیکن کسی کے پاس پیسے مت مانگو،
مانگنا ہو تو صرف اللہ کے پاس. اللہ غنی ہے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. واللہ هو الغنی الحمید. تو ایک فقیر کی بات کر رہا تھا, وہ بے گھر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ فقیر گھر گھر پر جا کر کیا بول رہا تھا, اللہ کے نام پر پیسے دے دو, اللہ کے نام پر پیسے دے دو. گھر گھر وہ کھٹکھٹاتا ہے, آواز دے رہا ہے اور جا رہا ہے, اللہ کے نام پر پیسے دے دو, اللہ کے نام پر پیسے دے دو. اب وہ پہنچ گیا جاتے جاتے مسجد میں, مسجد کے پاس. اب مسجد کے پاس جا کر وہ بول رہا ہے اللہ کے نام پر پیسے دے دو. اب ایک بھائی نے کہا میاں یہ تو مسجد ہے بھائی, یہ کوئی کسی کا گھر نہیں ہے, یہاں کا کس کے پاس جاؤ, کسی کے گھر جا کر مانگو بھائی اللہ کے نام. کہا کہ یہ کیا ہے, کہا مسجد ہے. کہا کہ یہ اتنا بڑا بخیل ہے کہ مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دے گا. کہا کہ بھائی ایسی بات مت کیا کرو, ایسا مت بولو, یہ تو احکم الحاکمین, سخیوں کا سخی, رب العالمین, غنیوں کا غنی اور اللہ کا گھر ہے, ایسا مت بولو. کہا کہ کیا یہ اللہ کا گھر ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کہ جب اللہ کا گھر ہے تو میں کیا اللہ سے نہ مانگوں؟ کہا کہ جی ضرور مانگو. تو کہا کہ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں بھائی. تو بس یہ ذہن میں آیا اللہ سے مانگ رہا ہوں, وہ جو ڈور وغیرہ جو بھی کشکول یا جو بھی بولتے ہیں وہ لے رکھے ڈال دی, اور کہا اللہ کے پاس مانگنے لگ گیا, اللہ تم مجھے دے دے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ چاہے کوئی فقیر بھی ہو, اگر اس کا دھیان اللہ کی جانب ہو جائے گا, اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ راستے کھول دیں گے. کیونکہ کون غنی ہے؟ اللہ. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ سب کی سنتا ہے, سب کو دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے حکمت سے کام کرتا ہے. واللہ هو الحکیم العلیم. اس کی حکمت ہے. اگر میں اس کو پیسے زیادہ دوں گا تو وہ غلط کام کرے گا, اگر اس کو میں کم دوں گا وہ صبر کرے گا, اگر اس کو میں زیادہ وہ شکر کرے گا. تو یہ ساری حکمت سے یہ دنیا چل رہی ہے, اللہ کی حکمت ہے. اور اللہ حکیم علیم, اور بعد میں کہا علیم, اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. حکمت کے ساتھ علیم کا لفظ لایا, یعنی حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے, جاننے والا بھی ہے وہ اللہ. تو اب ایک عجیب بات, ایک بھائی حج میں گئے, ایک بزرگ, لاسٹ بات, ایک بزرگ حج میں گئے اور وہ وہاں پر بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں آپ لوگوں کی برکت کی وجہ سے ماشاءاللہ. ایک وہاں حج میں یہاں پر آتے ہیں, دعا مانگنا ہے اللہ سے, تو کیسے, کیا فرمایا قرآن میں, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ کے سامنے تضرعا گر گراتے ہوئے, خفیہ وخفیا, خفیہ طور پر اللہ سے مانگو. لیکن حج میں جاتے ہیں تو کیا کہا, ارے زور زور سے تکبیر کہو, زور زور سے لبیک, کیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سارے لوگ زور زور سے ہی دعا پڑھتے. تو ایک بزرگ زور زور سے اس طرح دعا پڑھ رہے تھے, اور کیا جواب مل رہا تھا ان کو, لا لک لبیک لا لک لبیک, تیری لبیک منظور نہیں ہے, تیری لبیک قبول نہیں ہے. بس لیکن وہ اسی شوق سے, رغبت سے وہ اس طرح حج کر رہا تھا اپنے اعتبار سے جس طرح اس کا معمول. لیکن ایک خادم تھا, اس خادم نے سن لیا لا لک لبیک. کہا کہ حضرت آپ تو محنت کر رہے ہو, حج کر رہے ہو, اور جواب تو آ رہا ہے لا لک لبیک کہ حج منظور نہیں, تو پھر اتنی زیادہ محنت کیوں کر رہے ہو, یہ محنت تو آپ کی بیکار ہے. عجیب جواب دیا, کاش کہ وہ جواب ہمیں یاد ہو جائے. کیا فرمایا کہ 50 سال سے حج میں آ رہا ہوں, اور یہ 50واں سال ہے, ہر سال میں یہ سن رہا ہوں لبیک کے جواب میں لا لک لبیک کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی در ہے کہ میں جس سے مانگوں, اور بھی کوئی دروازہ ہے اللہ کے علاوہ کہ جس کے پاس جاؤں اور اس سے مانگوں, ہے تو
تو وہ ایک ہی ذات ہے، چاہے لا لک لبیک ہے لیکن میں کرتا رہوں گا، اسے مناتا رہوں گا، کاش کہ وہ ایک مرتبہ تو ضرور مجھ سے مان جائے گا۔ لا لک لبیک، اللہ سے مانگ رہا ہوں، کوئی اور در ہے ہی نہیں کہ جہاں جاؤں۔ کاش کہ وہی حج کا مقصد ہے کہ ہم جائے وہاں اور اللہ کا یہ جو ہے کہ اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور یہ بات ہمیں حج سے پتہ چلتی ہے۔ اور حج کا یہ ایک لیسن بھی ہے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ ہے، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ سارے مالدار، سارے کنگ وہاں جاتے ہیں، جھکتے ہیں، اور سارے لوگ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اللہ سے مانگے اور ادھر ادھر ہاتھ جھکانے کے بدلے ہم اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی ہمارا ہے۔ تو بھائی یہ حج بہت پیاری عبادت ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ابھی سے حج کا ارادہ کر کے جو وہاں کاروائی ہے، جو رول ہے اس کی فالو کر کے اپنی ویزا کے لیے اپلائی ہو جاؤ۔ کیا معلوم زندگی باقی رہی یا نہ رہی۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی عمرہ حج کرتا ہے تو وہ ایسا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کیسا وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اسی طرح وہ گناہ سے پاک ہو کر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزء من الجنہ، لیس له جزء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ کہ دوسرے دو عمرے کے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے دوسرے عمرہ کی وجہ سے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حج نہیں کرتا اگر ملک زاد و راحلہ، کہ زاد و راحلہ سب کچھ ہے، اس کا مالک ہے، پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں جاتا تو وہ ایسا ہی یموت یہودی و نصرانی، کہ وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو بھائی ہمارے پاس اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو ہم حج کے لیے ابھی سے ارادہ کر لو اور حج کے لیے جانا چاہیے، ہو سکے کب موت آ جائے پتہ نہیں، اگر حج فرض ہو گئی پھر بھی ہم نے ڈیلے کیا اور نہیں گئے اور مر گئے تو اللہ کے یہاں گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله